آپ بتائیں پاکستان میں یہ جو اکانومک ایکویلٹی نہیں ہو رہی، چاہے وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہاں ہیں لوپ ہولز؟ اس پہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہوتی کہ عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہو؟ جی شکریہ. گزارش ہے کہ لیجسلیشن تو موجود ہے، اصل بات ہے امپلیمنٹیشن کی. جی اگر آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے ایکول رائٹس کی بات کرتا ہے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے سیکس کی بنیاد پہ یا ریلیجن کی بنیاد پہ، کلر کریڈ کی بنیاد پہ. اصل ایشو امپلیمنٹیشن ہے اور حکومتوں کی کارکردگی ہے. اگر وہ آئین کو مقدم سمجھیں اور اس پہ عمل درآمد کریں تو یہ چیزیں میسر ہو سکتی ہیں کامن آدمی کو بھی. اچھا یہ بتائیں، ہمارے یہاں بڑا پولیٹیکل وائلنس اور انسٹیگیشن کا ماحول، جو وینمس سٹف جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے، ایک دوسرے کو ایتھس آف ڈس ایگریمنٹ کے دائرے میں رہ کے ایکسیپٹ نہیں کرتے. 9 مئی کو آپ نے دیکھا انسٹیٹیوشنز پہ چڑھائی ہوئی، ٹرولنگ ہوتی ہے افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ. وہ ہمارے جوان ہیں، آپ کی ہماری فیملیز میں سے ہیں، ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو انڈین میڈیا نے اچھالا. تو اس عنصر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ریڈیکلائزیشن کا عنصر پالیٹکس میں بھی آ گیا ہے. دیکھیں جی، اس میں بات ہے کہ جو لیڈرشپ ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ان کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اور ایروگنس سے معاملات حل نہیں ہوتے. اور کوئی ایروگنٹ لیڈر ہوگا تو اس کے فالوورز بھی پھر وہی ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس سسٹم کو اس کے تواتر سے چلنے دیں، اس سے کم از کم باقی لوگوں کی مداخلت جو ہے وہ نہ ہو اور آئین کو بالادست ڈاکومنٹ سمجھ کے اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ ربا فری اکانومی پہ بات ہوتی ہے، آرٹیکل 38 کی کلاز ایف ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. تو کیا وجہ ہے کہ وہ بلا سود بینکاری ہم نہیں لانچ کر سکے؟ یہ تو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ پاس میں کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ سود فری اکانومی جو ہے وہ اس ملک میں ہونی چاہیے؟ آپ کو دیکھنا پڑا کہ ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے. جی یہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس گیا، پھر اپیلیٹ بینچ میں بھی تھا. تو جہاں پہ سود انڈر کوارشن ہے اس کی اور بات ہے، جہاں ولنگنیسلی بزنس کی بات ہے اس کی اور ہے. تو لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ. اس ربا کی ڈیفینیشن کو آنے دیں کہ آپ کی سپریم کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسلام میں سود بالکل ممنوع ہے، حرام ہے، اور وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول، کیس ٹو کیس ہے. لیکن جہاں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہیں اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا اور پھر ربا کی ڈیفینیشن کو آپ کو ایگزامن کرنا پڑے گا. اچھا موجودہ کشمیر کی جو صورتحال رہی، آپ کو پتہ ہے وائلنس ہوا، حالانکہ 6 ارب کی ڈالر کی لاگت سے ہم نے 2 ڈیم بنائے، 20-25 لاکھ کشمیری پناہ گزین ہیں، ہماری فوج ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے تو مذاکرات ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں ان کی مان لی گئی ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈ کس طرف دکھتا ہے آپ کو؟ اس میں کوئی فارن ایلیمنٹ تو انوالو نہیں ہے، کانسپیریسی ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک کی ہاسٹیلٹیز ہیں آپ کے خلاف، اور ایسا ایلیمنٹ تو ان کو دستیاب ہو سکتا ہے. بالکل درست کہ جس طرح پاکستانی عوام اور وہاں پہ اکثریت وہ علاقے پاکستان کے حق میں، تو کچھ پرسنٹیج اگر وہ نعرہ لگاتی ہے کسی کی بیہیسٹ پہ یا کوئی پلانٹڈ لوگ ہیں تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ بالکل کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. تو اس کے لیے جدوجہد بھی پاکستان نے کی ہمیشہ کہ انٹرنیشنلی جو فورمز ہیں ان پہ یہ ایشو ریزالو ہو سکے. اور پاکستان ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، ان کی مورل سپورٹ کرتا ہے کشمیر کے ایشو کی، پرٹیکولرلی جو آکوپائڈ کشمیر میں لوگ ہیں. آپ دیکھیں جو میجورٹی ادھر ہے، جی پاپولیشن کی ایریا بھی میجورٹی وائز ان کے پاس ہے، لیکن وہ علاقہ پاکستان چاہتے ہیں. تو اگر کچھ ایسا ایلیمنٹ جو ہمارے ہاسٹائل کنٹریز کے انفلوئنس میں آ کے کوئی بات کرے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میجورٹی جو ہے وہ چاہتی ہے علاقہ پاکستان.